بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے سرپرائز نے حکومتی اتحادیوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور خان کو لڑانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ مونس الہی نے ایک خاتون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی خطرے میں پڑ چکی ہے اور ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ آئندہ 5 دنوں کے اندر اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی اور حکومت کیا کھیل کھیل سکتی ہے، اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پی ڈی ایم نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور پہلے وہ چونکہ مسلسل مذاق اڑا رہے تھے کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان نہیں کریں گے، اور پھر جب اعلان ہو چکا ہے تو 563 نشستوں پر اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد یقینی طور پر یہ ملک قومی انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر چونکہ ان حکومتی اتحادیوں کی تیاری نہیں ہے، تو اب مختلف ہیلوں بہانوں سے کچھ قانونی نکات کے تحت اس معاملے کو ڈیلے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ تانا زنی بھی ہو رہی ہے۔ اور رات کو جس طرح رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کے دیگر لوگ حواس باختگی کے اندر عمران خان پر گالم گلوچ تک اتر آئے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اصل میں کرنا کیا ہے۔ اب وہ یہ تانا دے رہے ہیں کہ جناب یہ 6 دن کا ٹائم کیوں دیا گیا، حالانکہ اس کی وضاحت فواد چودھری کر چکے ہیں کہ 6 دن کا ٹائم دینے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تمام ہمارے اراکین جائیں، اور وہاں پر جو سپیکر صاحب ہیں تمام لوگ استعفے ان کے منہ پر ماریں اور وہ ان کو اپروو کریں، تاکہ یہ تمام نشستوں پر انتخابات ہوں۔ اب نون لیگ نے اپنا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ یقینی طور پر فضل الرحمان جو اس وقت آس لگائے بیٹھے تھے کہ کے پی کے سے تو ان کا صفایا ہو گیا ہے، لیکن شاید ڈیل کے تحت ان کو بلوچستان دے دیا جائے، لیکن ان حالات کے اندر اگر کوئی اگلے انتخابات میں بھی دھاندلی ہوتی ہے تو عمران خان اس کے بعد بھی سڑکوں پر ہوں گے۔ اس لیے تمام جو مقتدر حلقے ہیں اور موجودہ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ نواز شریف اس وقت پاکستان واپسی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اس طرح کی خبریں نون لیگ کی طرف سے پھیلائی جا رہی تھی، لیکن اب جس طرح حالات پلٹا کھا رہے ہیں شاید نواز شریف واپس نہ آ سکیں۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو تسنیم حیدر نے وہاں پر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، اور نواز شریف کے خلاف درخواست دی گئی ہے کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے وزیر آباد کے اندر، اور دوسری طرف ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا ہے، تو ان کی خدمات ہائر کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن انہوں نے جب انکار کیا تو بتایا گیا کہ ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ اب یہ بیان جھوٹا ہے سچا ہے یہ معاملہ تو بعد میں ہوگا، لیکن بہرحال جو برطانوی پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، سی آئی ڈی ہے، وہ باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور اس کے اندر نواز شریف، مریم نواز، ناصر بٹ ان کو بھی طلب کیا جائے گا۔ دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ پاکستان کے اندر نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان سے جڑا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اگرچہ نیب کیسز کے اندر نیب جو ترامیم ہوئی ہے اس کے تحت تمام جو لوگ ہیں ان کے کیسز معاف ہوئے ہیں، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے مہربانی کی اور مریم نواز کے کیس کے اندر کچھ ایسے پیراگراف لے کر آئے، اور وہ ایسی بحث تھی جو اس وقت بھی میں نے یوٹیوب اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ نواز شریف کے لیے شاید راستہ ہموار ہو رہا ہے جس کا تک نہیں بنتا تھا، لیکن ایسا ایک پیش کرنے کی کوشش ہوئی کہ جیسے یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، لیکن پھر جو ہے اگر اس کیس سے یہ نکل بھی جائیں تو بالآخر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی نااہلی کی سزا ہے وہ ختم فی الحال ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، چونکہ نظر ثانی اپیل بھی مسترد ہوئی تھی، اور شاید کل کو کوئی موجود جو فیور والے جج صاحب ہیں وہ آئیں اور ایک فل کورٹ بینچ بنے تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک نااہل آدمی تاحیات نااہل آدمی کیا الیکشن کمپین کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پر نواز شریف یہاں آ کر بھی نون لیگ کو کوئی فائدہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پھر ابھی چند دن پہلے ایک سروے جو نون لیگ نے خود کروایا، ایجنسیز نے رپورٹ دی کہ اگر یہاں پر جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف کی آمد کے بغیر اگر الیکشن ہوں تو ہمارے جو ہے وہ 30% نشستیں ہوں گی پنجاب کے اندر، اور 62% یعنی 62% جو ووٹ ہیں
یا کینڈیڈیٹس ہیں وہ عمران خان کے کامیاب ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ 2/3 اکثریت پنجاب کے اندر عمران خان لے رہے ہیں۔ دوسرا جو آپشن ہے اس کے اندر کہا گیا کہ اگر نواز شریف آ کر کمپین کریں، تقریر کریں اور وفاقی حکومت مزید جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے، کچھ ایسی جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز میں کمی ہو، ساتھ اور اشیاء خورد و نوش کے اندر جو ہے وہ قیمتوں میں کمی ہو، کچھ ریلیف عوام کو دیا جائے، تو پھر بھی عمران خان اور تحریک انصاف کی 55% نشستیں ہوں گی، 50%، اور ہماری پھر 40% تک جا سکتی ہیں۔ یعنی عمران خان دونوں صورتوں کے اندر اس وقت اگر مارچ تک الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ کلین سویپ کر رہے ہیں۔ یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو نواز شریف کی واپسی فی الحال جو ہے شاید صرف نعرہ ہو اور وہ واپسی اس طرح نہ ہو۔ اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، صحافت کے لبادے کے اندر ایک خاتون ہے، غریدہ فاروقی نام ہے اس کا، اور وہ عموماً اس طرح کی جو ہے وہ غلط چیزیں، یعنی ایک اچھل کود جیسے ہوتا ہے نا، وہ کرتی رہتی ہے اور کوئی بے تکی سی باتیں کرتی ہیں جو انہوں نے رات کو بھی کی، لیکن مونس الہی نے ان کو جواب دیا، اور اب عطا تارڑ سمیت بہت سارے جو لیگی لوگ ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ لیکن جب وہی خاتون انتہائی ڈٹائی بے شرمی کے ساتھ سرعام جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، بہتان ترازی کر رہی ہوتی ہے، فیک نیوز دے رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ سارے جو لوگ ہیں اس کو یہ بات نہیں سمجھاتے کہ آپ صحافی ہیں یا مریم نواز کی یا شہباز شریف کی کچھ آپ کے ساتھ مطلب ہے سیاسی تعلقات ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے، اب رات کو جب پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے تو پرویز الہی کی جو عمر ہے اس کا یہ تقاضا بھی ہے کہ وہ خاص ایک سٹائل کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اتنا عرصہ آپ دیکھیں نا، 1 گھنٹے کے لیے ایک کرسی پر بیٹھنا ہو دونوں وزرائے اعلیٰ کو، تو وہ مسکراہٹ تو چہرے پر نہیں رکھیں گے نا۔ تو اس بنا پر اب وہ غریدہ، اور کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، اسمبلیہ تحلیل کا اعلان بھی ہو گیا، الیکشن جو ہے وہ آپ اس کا اعلان کریں اور آپ کہیں جناب ادھر آئیں میدان میں۔ تو غریدہ کہتی ہے کہ پرویز الہی بڑے گھاگ شاطر سمجھدار سیاستدان ہیں، آج سنہری موقع پر اپنی باڈی لینگویج سے انہوں نے بدریہ میڈیا قصدن آن ریکارڈ پیغام دے دیا کہ وہ عمران خان کے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے سے متفق نہیں۔ یہی مایوسی محمود خان کی باڈی لینگویج میں بھی واضح تھی۔ اب اس پر جو ہے ایک جملہ ہوتا ہے، ویسے یہ مطلب ہے وہ مونس الہی نے کہا پھپھے کٹنی، یہ جب بولا ہے تو وہ پتہ نہیں یہ پھپھے کیا ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن بہرحال اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور اس پر بہت سارے لوگ اب اخلاقی بھاشن دے رہے ہیں مونس الہی کو۔ میں سمجھتا ہوں کسی پر گالم گلوچ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک ایسی خاتون جو صحافت کے لبادے کے اندر مسلسل جھوٹ بولتی ہے، ایک پراپیگنڈا سیل کے طور پر وہ بظاہر کام کرتی ہے، تو اس کو جواب یا لگام تو ڈالنی چاہیے پرامن طریقے سے۔ وہ انہوں نے کہا کہ آپ فضول کے اندر یہ تکے لگا رہی ہیں، کوئی اس کا تک بنتا ہے۔ اب اس کے ساتھ سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ سارا کچھ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے، یہ اعلان ہوا ہے پرویز الہی کے اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کے بعد۔ یعنی وہ پنڈی پہنچے، یہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ملاقاتوں کے بعد وہ دوبارہ لاہور پہنچے اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ یعنی عمران خان اگر اناؤنس کر رہے ہیں، ساتھ دونوں وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اب تو شیخ رشید کہتے ہیں کہ باقاعدہ پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب یہ 23 دسمبر کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور سمری پر دستخط کر دیے ہیں پرویز الہی نے۔ وہ 23 کو خود بخود جو ہے وہ جمع کروا دیا جائے گا اور ساری سمری پیش کر دی جائے گی۔ اب اس کے باوجود جو ہے وہ اب یہاں پر جو نجم سیٹھی ہو، دیگر صحافی ہوں، جو کوشش کر رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے مابین لڑائی ہو۔ اب ایک معاملہ ہے جنرل باجوہ صاحب کا، جن پر مسلسل وہ تنقید کر رہے ہیں، تو اس کا جواب موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دینا، بلکہ اس وقت کے ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب نے خود دینا ہے۔ عمران خان صاحب ایک اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اس وقت وہ آرمی چیف تھے، ان کے درمیان کیا معاملات چل رہے تھے وہ تو دونوں شخصیات ہی صحیح طریقے سے بیان کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر اور عمران خان، ان کو لڑانے کی مسلسل پراپیگنڈا جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے عمران خان فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں کا دشمن ہے۔ تو اس معاملے پر پرویز الہی کا ملاقات کر کے جانا پنڈی سے اور پھر خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں اس پورے جو مفروضہ ہے، یہ لڑائی کروانے کی جو کوشش ہے،
یہ ناکام ہوئی ہے، اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہ ہم بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ الیکشن ہونا چاہیے، ملک سے بے یقینی ختم ہونے چاہیے، معاملات بہتری کی طرف جانے چاہیے، جو بھی زیادہ ووٹ لے وہ پارٹی کامیاب ہو جائے۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر عمران خان نے جو گزشتہ روز ایک گفتگو کی، اور میڈیا کے اندر چونکہ پہلے ایک ہائپ بنائی گئی کہ وہ شاید اناؤنس نہ کریں، ہم بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اسی طرح بات کرتے رہے کہ شاید جو ہے 1 مہینے کا 2 مہینے کا ڈیلے ہو جائے، لیکن بالآخر انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کے بعد اب یہ تاثر ایک طرف تو دیا جا رہا ہے کہ شاید بات چیت کے ذریعے وہ چاہتے ہیں معاملات حل ہوں، تو ہر سیاستدان جو اچھا ہوتا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آخری دم تک کوشش کرے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ 65% الیکشن ہوں تو 100% الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ملکی وسائل بچیں، اور ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بے یقینی کی کیفیت نہ رہے بلکہ یقینی جو حالات ہیں ان کے تحت آئیں۔ لیکن تمام جو اس وقت خطرات ہیں وہ بھی خان صاحب کے سامنے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ جو نگران حکومت ہے، وہ چونکہ لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو پنجاب ہے KPK ہے، وہ شاید اتفاق نہ کریں، پارلیمانی کمیٹی کے اندر معاملہ جائے، پھر جو ہے نگران سیٹ اپ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنائے، اوپر وفاق کے اندر نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں نون لیگ کے اجلاس کے اندر بھی جو ہنگامی اجلاس طلب کیے گئے ہیں، نون لیگ نے اپنا اور تمام جماعتیں اپنے اجلاس طلب کر کے تو اس کے اندر فیصلے کر رہی ہیں۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے، اب سپیکر جو ہے ان کا امتحان ہے۔ 20 دسمبر کو صدر پاکستان نے جو ہے وہ اجلاس بھی قومی اسمبلی کا طلب کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ استعفے منظور ہوں گے، اور الیکشن کا طبل اس وقت بچ چکا ہے، اور کپتان کے ہاتھ میں پوری جو گیم تھی، آج بالآخر انہوں نے جو مٹھی کھولی ہے اس نے پوری اتحادی حکومت کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اب قانونی نکات کے پیچھے، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے کتنے دن چھپ سکیں گے؟ میرا خیال ہے عوام کے اکھاڑے میں ان کو اترنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔